بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائج۔ پنجاب میں حمزہ شہباز حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ ایوان صدر سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اب سے چند گھنٹوں بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پنجاب کے منحرف ارکان سے متعلق ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس اہم سماعت میں اس اہم پروسیڈنگ کے دوران تمام وہ ثبوت کہ یہ ڈیفیکٹرز ہیں 25 ارکان، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کی ہے، یہ ڈسکوالیفائی قرار دیے جائیں۔ اور آئینی ماہرین کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں ان ارکان کو بچانا، ان کو ڈی سیٹ ہونے سے بچانا، ان کو ڈسکوالیفائی ہونے سے بچانا یہ بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ آئین اس حوالے سے واضح ہے، ووٹ ڈالنے کے ثبوت ہیں اور ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں۔ ایسے میں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ہٹائے جانے کی شہباز شریف صاحب کی سمری کو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ سمری مسترد کرنے کا مطلب ہے، اور اس میں جو گراؤنڈز ہیں وہ بڑی سٹرونگ ہیں، اور یہ سمری مسترد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی جو حکومت، جو ان 25 ووٹوں کے سہارے 197 تک یہ نمبر پہنچا تھا، یہ 25 ووٹ اگر ان 197 سے نکل جائیں تو وہ جو 186 نمبر حاصل کرنے کا جو فگر ہے وہ اس سے یہ تعداد کافی نیچے آ جائے گی اور وہ حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔ لیکن اس کے لیے کیا ہونا تھا؟ اس کے لیے گورنر نے ان لوگوں کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد اعتماد کا ووٹ دوبارہ لینے کا کہنا تھا، یا تحریک عدم اعتماد کا معاملہ وہ ذرا اور طرح سے ہو جاتا ہے، لیکن اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر نے ان کو کہنا تھا۔ اور گورنر جب تک عمر سرفراز چیمہ بیٹھے ہیں اس وقت تک حمزہ شہباز حکومت کے لیے مسلسل خطرے کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ اور نون لیگ نے بلیغ الرحمان صاحب، جن کا تعلق بہاولپور سے ہے، بلیغ الرحمان صاحب کو نیا گورنر نامزد کر دیا ہے۔ اگرچہ نئے گورنر کو نامزد کرنے کے لیے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر عمل کرنا جو ایک بائنڈنگ ہے ایک قسم کی صدر مملکت پر، اور اس ایڈوائس کو 15 دن کے اندر نظر ثانی کا کہہ سکتے ہیں، اور اگلے 10 دن کے اندر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، 25 دن کا وہ مارجن ہے۔ لیکن جو گورنر کو ہٹائے جانے کا معاملہ ہے اس میں آئین بڑا واضح ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، بلکہ اس میں صدر کا اختیار زیادہ ہے۔ اس میں آئین یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 101 یہ کہتا ہے کہ گورنر صدر مملکت کی رضامندی تک عہدے پر قائم رہے گا، اور اس میں کوئی ایڈوائس کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ اتنا سٹرونگ کیس معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عدالتوں سے جا کے ریلیف لینا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا نون لیگ کے لیے۔ جو فیصلہ آیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کی جانب سے ایوان صدر سے جو سٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے وزیر اعظم کی ایڈوائس مسترد کر دی۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب کو صدر پاکستان کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 101 کی شق 3 کے مطابق گورنر صدر مملکت کی رضامندی تک عہدے پر قائم رہے گا۔ اور اس میں مزید کہا گیا ہے کہ موجودہ گورنر پر نہ تو بد انتظامی کا کوئی الزام ہے اور نہ ہی کسی عدالت کی طرف سے کوئی سزا ہوئی۔ موجودہ گورنر پنجاب نے نہ ہی آئین کی کوئی خلاف ورزی کی ہے جس پر انہیں ہٹایا جا سکتا ہو۔ پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے صدر مملکت کا فرض ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 41 کے مطابق پاکستان کے اتحاد کی نمائندگی کرے۔ پھر صدر مملکت نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات، وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفیٰ اور وفاداریوں کی تبدیلی کے حوالے سے رپورٹ ارسال کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ گورنر کو ہٹانا غیر منصفانہ اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہوگا۔ ضروری ہے کہ موجودہ گورنر ایک صحت مند اور صاف جمہوری نظام کی حوصلہ افزائی اور فروغ کے لیے عہدے پر قائم رہیں۔ صدر مملکت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A ممبران اسمبلی کو خریدنے جیسی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اس مشکل وقت میں دستور پاکستان کے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ پرعزم ہیں، اور گورنر پنجاب کو ہٹانے کے وزیر اعظم کی ایڈوائس کو مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت یہ جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے، کیونکہ پنجاب میں منحرف ارکان کی وجہ سے یہ حکومت بنی ہے، اس میں صدر مملکت گورنر کیا کرنے جا رہے ہیں یہ چیز تو واضح ہو گئی ہے۔ کیوں گورنر کو اپنے عہدے پر قائم رکھا جا رہا ہے یہ چیز بھی واضح ہو گئی ہے، کیونکہ اگر نون لیگ کا گورنر آ جاتا ہے
تو وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہیں گے اور یہ اسی طرح کنٹینیو کرتا جائے گا معاملہ، اور حمزہ شہباز صاحب اپنے عہدے پر موجود رہیں گے۔ لیکن عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کی جو سمری مسترد کی ہے، یعنی اب عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا، اور یہ معاملہ اس لیے بڑا دلچسپ ہوگا اور اس میں گراؤنڈز اتنی سٹرانگ ہیں کہ ایک تو صدر مملکت جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، ان کی دی گئی رولنگ، ان کا سنایا گیا فیصلہ وہ عدالتوں میں چیلنج ہو، اور جب کہ آئین میں متعلقہ شک بھی سپورٹ کر رہی ہو ان کے اس اختیار کو، تو یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑی ٹینشن بن گئی ہے ان کو ہٹانے کے حوالے سے، گورنر کو ہٹانے کے حوالے سے۔ اور اگرچہ نئے صدر کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں جی کہ نیا صدر کون ہوگا، لیکن صدر کو ہٹانے کے لیے مواخذہ اور 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کتنا لمبا پروسیس ہے کہ یعنی ابھی عارف علوی صاحب کو ہٹانے کا معاملہ بھی ناممکنات میں ہی شامل ہے۔ اور اب سے چند گھنٹوں بعد جو سماعت ہونے جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس سماعت میں پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگرچہ یہ کوشش کی جائے گی کہ ڈیو پروسیس جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے، فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے یہ لوگ بالکل اصولی طور پر اور آئین کے تحت، قانون کے تحت ڈی سیٹ ہو جائیں، لیکن آگے جا کے عدالتوں میں کہیں جی دیکھیں ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا۔ تو اس حوالے سے اگرچہ کچھ زیادہ جلدی نہیں کی جا رہی، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس میں چونکہ مارجن ہی 1 مہینے کا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور اس میں قومی اسمبلی کے ارکان کے حوالے سے تو پھر بھی کیس اسٹیبلش کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا، شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا جو 20 ارکان ہیں جو ڈیفیکٹرز ہیں، لیکن اس میں یہ جو 25 ارکان ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، ان کی تصویریں موجود ہیں، جو قومی اسمبلی کا ریکارڈ ہے اس میں درج ہے کہ کس کس نے ووٹ کاسٹ کیا۔ آئین کا آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف رکن اسمبلی ووٹ سی ایم کے یا پرائم منسٹر کے الیکشن میں نہیں دے سکتا، منی بل کے معاملے پر نہیں دے سکتا، تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر نہیں دے سکتا۔ تو اس میں صورتحال بڑی واضح ہے، اور یہ اندازہ شاید نون لیگ کو بھی ہے کہ ان ارکان کو بچانا ناممکن ہی ہے قسم کا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ گورنر کو ان کی ڈسکوالیفیکیشن یا ان کے ڈی سیٹ ہونے سے قبل جو ہے وہ گورنر اپنا لانا چاہ رہی تھی نون لیگ، اور اس میں صدر نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بڑا دھچکا لگایا ہے اس پلان کو۔ اور حمزہ شہباز صاحب کی حکومت جو اس وقت پنجاب میں کابینہ بھی نہیں ہے، کابینہ اس لیے نہیں ہے کہ صدر جو گورنر نے حلف لینا ہے، اور گورنر نے پہلے بھی حلف نہیں لیا، اور وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے عدالتی حکم کے نتیجے میں حلف دلوانا پڑا، تو کابینہ موجود نہیں ہے، بہت زیادہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس وقت ملک میں، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، اور مہنگائی کی صورتحال میں جو اس وقت پنجاب جسے فوڈ باسکٹ کہا جاتا ہے، جہاں سے اناج ملک بھر میں پہنچتا ہے، وہاں اس وقت جو سچویشن ہے، مہنگائی اور یہ چیزیں مینج نہ ہونا، بیڈ گورننس، اگرچہ بیوروکریسی میں تو ساری کھاڑ پچھاڑ کر لی ہے لیکن وزراء موجود نہیں ہیں، تو پنجاب کے معاملات جب تک حمزہ شہباز موجود ہیں ان کے لیے چلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں سچویشن مزید خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ایسے میں اگر عمر سرفراز چیمہ ہی رہتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی فیصلہ سنانے کا زیادہ مارجن نہیں ہے، زیادہ اس کو طویل نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتا، 20 مئی سے پہلے فیصلہ سنانا ہی سنانا ہے، ادروائز وہ ڈکلیریشن جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے بھیجے گئے ہیں وہ درست قرار دے دیے جائیں گے۔ تو ایسے میں تو لگ رہا ہے کہ کابینہ بننے سے پہلے ہی وہاں پر حمزہ شہباز صاحب کی حکومت ان کو پاکستان تحریک انصاف ختم کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی کے تحت انہوں نے آج بڑا پتہ پھینک دیا ہے، بڑا پتہ کھیل دیا ہے، اور آج جناب عارف علوی صاحب صدر مملکت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں معاملات اگرچہ عدالتوں میں جاتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 101 یہ کہہ رہا ہے کہ صدر کی خوشنودی تک، صدر کی رضامندی تک گورنر اپنے عہدے پر قائم رہیں گے۔ یہاں پر کسی ایڈوائس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ جا کر عدالت میں کیسے کہا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ ایڈوائس پہ عمل نہیں کر رہے پرائم منسٹر کی، وہ تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ایڈوائس تو نئے گورنر کو لگانے کے حوالے سے ہے، ہٹانے کے حوالے سے یہ چیز لکھی ہے،
تو عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ نون لیگ کے لیے، حمزہ شہباز حکومت کے لیے درد سر بن گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس اہم ڈیولپمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہونے والے کیس کی جو سماعت سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔